کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کا بیان کا تحریری رسالہ ظلم کا انجام، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں القول البدی کے حوالے سے ہے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے، موتیوں کا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ جنتی لباس پہنا ہوا ہے، موتیوں والا تاج سر پر ہے، اور شیراز یہ ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کی جامع مسجد کے محراب میں ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور میرا اکرام فرمایا، مجھے عزت دی، موتیوں والا تاج پہنا کر مجھے داخل جنت کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل میں محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل با مقصد زندگی کیسے گزاری جائے، اس سلسلے میں ہم ادب کے حوالے سے آج انشاءاللہ عز و جل سنیں گے کہ حیا اور ادب یہ دونوں ان کا ساتھ ہے۔ جو حیادار ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے۔ آئیے حسب معمول اپنی اچھی اچھی نیتوں کا کچھ اعادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دوں گا۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین سیکھوں گا، انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، انشاءاللہ ان پر عمل بھی کروں گا، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ استفسار فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حاضرین مختلف درختوں کے نام لینے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بہت ذہین تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن آپ ابھی کم سن تھے،
نوعمر تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے بتانے میں حیا محسوس کی کہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، بڑی عمر کے حضرات تشریف فرما ہیں، تو میں چونکہ چھوٹا ہوں تو میرا بولنا یہ بے ادبی ہوگا، تو ادب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے آپ نہیں بولے. یہاں تک کہ وہ مختلف درختوں کے نام لیے جاتے رہے. پھر حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجیے. تو حضور پر نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. سبحان اللہ عز وجل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سماعت فرمایا کہ آپ کو معلوم تو تھا کہ وہ کون سا درخت. آپ خود فرما رہے ہیں کہ فوراً میرے ذہن میں آ گیا، لیکن بولے اس لیے نہیں کہ کم سن ہیں، بڑی عمر کے حضرات تشریف فرمائیں، یہاں بولنا بے ادبی ہے. تو یہ حیا تھی، آپ کی فطری حیا، جس نے آپ کو یہاں بولنے سے روک دیا. یہاں تک کہ سب نام بتانے سے جب عاجز آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر بھی آپ نے نہیں بتایا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. یہ جو واقعہ ہے اس میں حیا اور ادب کے بہت پیارے مدنی پھول ہیں کہ کہیں اگر کوئی بزرگ تشریف فرما ہوں، بڑی عمر کے لوگ موجود ہوں، مرتبے میں جو ہم سے بڑے ہیں وہ موجود ہوں، تو ایسے موقع پر ہمیں اگرچہ معلوم ہو جس بات کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہماری بھی معلومات یعنی میں وہ باتیں ہوں، تو پھر بھی ادباً خاموش رہنا، حیا کی وجہ سے خاموش رہنا، یہ بہت اچھا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بدقسمتی سے اب معاملہ اس کے برعکس ہے. ایک زمانہ تھا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا تھا، عزت و حرمت کا پاسدار ہوا کرتا تھا. ہر مسلمان حسن اخلاق کا آئینہ دار تھا، با ادب تھا، حیا دار تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی یادگار ہوتا تھا مسلمان. وہ مبارک دور کیسا تھا جس میں بیٹا بیٹی، فرزند و دختر، یہ اپنے ماں باپ سے، شاگرد اپنے استاد سے، مرید اپنے پیر صاحب سے، اسی طرح مسجد کے امام صاحب، بڑی عمر کے اسلامی بھائی جو مرتبے میں بڑے ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں، جب ان کا سامنا کرنا پڑتا تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی تھی، زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی. اگر بولتے تھے تو بہت کم الفاظ میں، بڑے ادب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. ایک تو وہ وقت تھا، اور اب بدقسمتی سے اونچی آواز تو یعنی ہوتی ہی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے. نہ اولاد اپنے ماں باپ کے وہ مراتب کا خیال کرتی ہے، نہ اولاد والدین کا ادب کرتی ہے، نہ ہی شاگرد اس انداز سے استاد سے پیش آتے ہیں، نہ ہی مریدین اپنے پیر صاحب کا ایسا ادب کرتے ہیں. اب جیسے جیسے ہمارے معاشرے سے وہ حیا اٹھتی جا رہی ہے، ادب بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ادب اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جو جتنا زیادہ با حیا ہوگا اتنا ہی زیادہ با ادب بھی ہوگا، لیکن جو بے حیا ہوگا وہ ادب نہیں کرے گا، وہ بے ادب ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں ایسے مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے کہ بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بلکہ گریبان پر ہاتھ ڈالتا ہے. بیٹی ماں کا ہاتھ نہیں بٹاتی، ہاتھ اٹھاتی ہے. بیٹا ادب کرنے والا نہیں ہے، باپ شفقت کرنے والا نہیں ہے، بیٹی ترش روح ہے، اور ماں پھر وہ تلخ گو ہے، بات بات پہ ڈانٹتی ہے. شاگرد حیادار نہیں ہے، استاد کا کردار اچھا نہیں ہے. علم دین سے محرومی اور مدنی ماحول سے دوری کے باعث
والدین اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے انداز پہ نہیں کرتے، اور پھر اس کے نتیجے میں بچے بھی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ الغرض ہر طرف بے حیائیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، بد لحاظیاں ہیں، اور اس کی نحوست سے ہمارے معاشرے کا امن و سکون یہ بالکل برباد ہو چلا۔ آج گھروں میں بالکل کوئی امن و سکون نہیں ہوتا۔ ویسے تو گھر سکون کی جگہ ہے نا، جب گھر آتے ہیں تو سکون ملتا ہے، لطف آتا ہے، بندہ تھکن اس کی اتر جاتی ہے، تھکن کا بھول جاتا ہے۔ جتنے بھی کرائسس باہر پیش آئے ہوں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہو، گھر پہنچتے ہی وہ بندہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی بد لحاظیوں، بے ادبیوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے گھر کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ گھر میں جاتے ہیں تو ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ شوہر کام سے تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو زوجہ وہ اس کی بدتمیزی والا اس کا انداز ہوتا ہے۔ اب شوہر تھکا ہارا آتا ہے تو ذہن تو یہ ہوتا ہے گھر میں جا کے سکون ملے گا، لیکن دن بھر کے وہ معاملات اور دیگر واقعات پر، بچوں کی شکایتوں پر وہ جب بولتی ہے تو اس کا وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر تو میں باہر ہی تھا، گھر تو یہ بھی ٹینشن گلے پڑ گئی، یہ بھی ٹینشن گلے پڑ گئی، بچوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، خود شوہر سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کے ابو سے، بچوں کی امی کو، اسی طرح پھر وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے تو وہ پھر جب زبان کھولے گا تو پھر اس کو ٹینشن ہو جائے گی، بچوں کی امی کو، اس کا انداز ایسا ہوگا۔ بیٹا باپ سے ایسے انداز میں گفتگو کرتا ہے جیسے وہ ذکر ہوا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں، بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بے ادبی کی ایسی نحوستیں ہیں، بدتمیزی کی ایسی نحوستیں ہیں، اخلاق و کردار کا یوں کہیے جنازہ نکل چکا ہے کہ اب گھروں میں بھی سکون نہیں ملتا، گھر جا کے بھی سکون نہیں ملتا، ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ تو گھر کا ماحول ہے، باہر نکلیے تو اسکول کالج میں آپ جائیں، آفس میں جائیں، جہاں جائیں ہر کوئی دوسرے کی بد اخلاقی کا شاکی نظر آتا ہے، یار اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ تو ایسے میں اب ظاہر سکون ملے گا کہاں؟ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو یہاں سکون ملے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی حیادار بھی بناتی ہے، باکردار بھی بناتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل باادب بھی بناتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر بہت سے ایسے نوجوان اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جن کے معاملات درست نہیں تھے، اپنے ماں باپ تک سے بے ادبی سے پیش آتے تھے، بدتمیزی سے پیش آتے تھے، الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو آج الحمدللہ ان کا اپنا کردار تو وہ ستھرا ہو ہی چکا ہے، مزید اصلاح کی کوشش جاری ہے، الحمدللہ وہ دوسروں کو ادب کا درس دے رہے ہیں۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی اور بدتمیزی سے پریشان ہوتے ہیں، وہ کسی یعنی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا، جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر دعوت اسلامی کے مبلغین، دعوت اسلامی والوں سے گزارش کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، یہ بھی اس جیسا ہو جائے، یہ بھی آپ جیسا ہو جائے۔ آپ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ ادب سیکھیں گے، انشاءاللہ حیا سیکھیں گے، با حیا بن گئے تو انشاءاللہ آپ کا ادب کریں گے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ بالفرض ماں باپ نے ان کی اس انداز سے تربیت نہیں کی تو پھر بھی ان کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ نے ہمیں علم دین نہیں سکھایا، آپ نے ہمارے وہ تربیت کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہم جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ پھر بھی ماں باپ خواہ کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ویسے ماں باپ برے ہوتے نہیں اولاد کے حق میں، ماں باپ اولاد کے حق میں اچھے ہی ہوتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کردار جو بھی ہو، لیکن اولاد کے حق میں اچھے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ نے جو بھی کیا، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ یعنی آج اگر بڑے ہو گئے، اولاد سے بالخصوص خطاب ہے کہ اگر آج آپ بڑے ہیں تو یہ جو آپ بڑے ہیں نا، اس بڑا ہونے میں بھی آپ کے ماں باپ کا احسان ہے آپ پر۔ وہ کسی جگہ اس حوالے سے ایک وہ مثال پڑی تھی کہ بچہ جب بالکل چھوٹا ہوتا ہے، مثلا 4 سال کا، 5 سال کا، تو ماں باپ سے بہت پیار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ سے بچھڑ جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے، ماں کی زیارت نہ کر پائے، ماں کو نہ دیکھ پائے، والد صاحب کو نہ دیکھ پائے، بار بار پوچھتا ہے کہ میری امی کدھر ہیں، میرے ابو کدھر ہیں۔ اس وقت اس کی نظر میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ پوچھا جائے کون اچھا، تو سب سے اچھے میرے ابو، سب سے اچھی میری ماں، اس کے یہی
انداز ہوتا ہے، اور واقعی صحیح ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں تو سب سے اچھے میرے ابو، 7 سال 8 سال کی عمر میں اب بھی اچھے ہیں. جب 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اب اس کے محسوسات بڑھ جاتے ہیں. بچپن میں بھی فیلنگز تو ہوتی ہیں، بچے کو ڈانٹ دیں تو اس کا موڈ بن جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھول جاتا ہے اور پھر وہی انداز ہو جاتا ہے. لیکن اب جب 10 سال کا ہوا نا تو اب اس کو وہ جو اس کی فیلنگز ہیں وہ اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اگر باپ نے اس کو ڈانٹ دیا نا تو ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھول جائے گا، اس بات کو یہ دل میں رکھے گا. ابھی چھوٹا ہے، ابھی زیادہ پختہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات رہے گی. اب اس کے ذہن میں آئے گا کہ میرے ابو بہت اچھے ہیں لیکن بچپن میں زیادہ اچھے تھے. اب 2 سال 4 سال اور بڑا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اب اس کے خیالات میں تھوڑی سی تبدیلی اور آ جائے گی. اب پہلے تو یہ کہتا تھا بچپن میں 4 سال 6 سال کی عمر میں میرے ابو سب سے اچھے ہیں. 10 سال کی عمر میں خیال بدلا، یہاں تک پہنچا کہ میرے ابو اچھے ہیں لیکن بچپن میں زیادہ اچھے تھے. اب جب 15 سال کا ہوا تو اب اس کے خیالات یہ کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابو بہت اچھے تھے. اب اچھے کا تذکرہ نہیں کرے گا. جب تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، 18-20 سال کی عمر تک پہنچے گا تو اب اس کے خیالات اور بدل چکے ہوں گے، کیونکہ اب وہ یعنی نوجوانی کی دہلیز کو چھو رہا ہے، جوانی کی دہلیز کو چھو رہا ہے، نوجوان ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ میں پختہ ہو چکا ہوں، میرا دماغ، میری عقل پختہ ہو چکی ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں اپنے نفع نقصان کو سوچ سکتا ہوں. اب مجھے کیوں بات بات پہ ٹوکا جاتا ہے، مجھے کیوں بات بات پہ منع کیا جاتا ہے. عموماً ماں باپ وہ اسکول کالج کی تعلیم کے حوالے سے جیسا والدین کا ذہن ہوگا، اگر دعوت اسلامی والے ہوں گے تو پھر وہ بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو جو ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں اس طرف سے منع کریں گے. اگر وہ بالفرض ایسا ذہن نہیں رکھتے تو اسکول کالج کی تعلیم کی اہمیت ڈالیں گے کہ پڑھ لو بیٹا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ادھر نہ جایا کرو، ادھر نہ جایا کرو، یہ نہ کیا کرو. تو اب یہ باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کے خیالات بدل گئے. اور یہ اب 20 سال کی عمر میں سوچتا ہے کہ میرے ابو جو ہے ان کے ساتھ تو گزارا کرنا بہت مشکل ہے، لگتا ہے ان کو مجھ پر بہت اعتراضات ہیں، ان کو میری کوئی بات اچھی نہیں لگتی. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ماں کی طرف سے ہمدردی ہوتی ہے نا، تو اس کی غلطی کے باوجود اس کو ڈانٹے گی نہیں، ٹوکے گی نہیں، اگرچہ دل میں محسوسات ہوتے ہیں لیکن زبان سخت نہیں استعمال کرے گی. اگر کبھی کچھ بول بھی دے گی تو فوری دل پسیج جائے گا. لیکن والد جو ہے وہ اگرچہ والد کی محبت بھی مثالی ہے لیکن والد ڈانٹ بھی دیتا ہے، تھوڑی سختی بھی کرتا ہے. اب شکایات والد سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو جب 25 سال کی عمر تک پہنچا تو اب اس کا ذہن بن گیا کہ میری والدہ بیچاری، انہوں نے پتہ نہیں میرے والد کے ساتھ کیسے گزارا کیا ہوگا، ان کے ساتھ تو رہنا بہت مشکل ہو گیا. اب اس کے خیالات یوں بن گئے. اب آگے بڑھتے بڑھتے جب اس کے اپنے بچے ہوئے اب تھوڑا سا وہ بریک لگا نا، جو بغاوت کی طرف بالکل خیالات جا چکے تھے. اب یہ سوچتا ہے کہ میرے ابو اچھے تھے لیکن تھوڑا جب آخری عمر میں آئے، جب میں بڑا ہو گیا تو اس وقت تھوڑے وہ ٹینشن میں رہنے لگے تھے، اس وجہ سے وہ مجھے ڈانٹ دیا کرتے تھے. بہرحال 35-40 سال کی عمر تک پہنچا. اب اس کے بچے جب بڑے ہونے شروع ہوئے، اس نے دیکھا کہ اب بچے جو ہیں یہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو اس کا وہی انداز ہوا. تو اب اس کے ذہن میں آتا کہ واقعی میرے والد صاحب بہت اچھے تھے، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہماری تربیت کی تھی. بچوں کو سنبھالنا تو بڑا مشکل کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے. پتہ نہیں ہمارے والد صاحب بیچارے کس ٹینشن میں رہتے ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے. اب جب یہ تھوڑا سا اور آگے بچے اور بڑے، جب یہ نوجوانی کی دہلیز کو پہنچے اور انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی، اب یہ کہا نہیں مانتے، اب یہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب اس کو وہ وقت یاد آئے گا اور سوچے گا کہ جیسی تربیت میرے والد صاحب نے کی ہے نا، ایسی دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، بہت اچھے تھے میرے والد صاحب. اب اس کے یہ خیالات بنے. 50 سال سے جب اوپر ہوگا تو پھر اس کی نظر میں وہی ہوگا کہ میرے ابو سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن اب شاید وقت گزر چکا ہے. واقعی جو والدین ہیں یہ اولاد کے حق میں اچھے ہی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوں گے، علم دین سے دور ہوں گے، وہ اپنے انداز میں تربیت کریں گے، وہ بھی اپنے لحاظ سے اچھا ہی کر رہے ہوں گے. اگر بالفرض کوئی اچھے سکول میں، یعنی دنیاوی سٹینڈرڈ جہاں دیکھا جاتا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، وہاں کسی کو داخل کرواتا ہے
اپنے بچے کو اور وہاں آگے بڑھاتا ہے، پھر اس کو اچھے کالج تک لے کے جاتا ہے، پھر اس پر اور خرچ کر کے اس کو اسپیشل ایجوکیشن یا کسی شعبے کی طرف آگے بڑھاتا ہے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، تو یہ سب اچھے کے لیے ہی کر رہا ہے، اگرچہ اس کا جو ویژن ہے اپنا، جو اس کی سوچ ہے وہ اور ہے، وہ صرف دنیاوی مستقبل کو دیکھ رہا ہے، اپنے بچے کے دنیاوی مستقبل، اس کو اچھی جاب مل جائے، اس کا دنیاوی مستقبل روشن ہو جائے، صرف اس نہج پہ سوچ رہا ہے، لیکن اپنے لحاظ سے اچھا ہی سوچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کو بھی عقل سلیم عطا کرے کہ وہ صرف دنیاوی تعلیم کی فکر نہ کریں، صرف دنیاوی مستقبل کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے بچے کو ادب بھی سکھائیں، دینی تعلیم بھی سکھائیں، تاکہ بچے میں یہ بغاوت والے وہ جو معاملات ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوں۔ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ کی اولاد وابستہ ہوگی، علم دین سیکھے گی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ انہیں جو کہیں گے، جو شریعت کے مطابق کہیں گے، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے، اور بغاوت کے انشاءاللہ ان کے ذہن میں جذبات نہیں ہوں گے۔ جو مدنی ماحول سے دور ہوں گے، جن کو ادب نہیں سکھایا جائے گا، حیا والی یہ باتیں نہیں سکھائی جائیں گی، حیادار نہیں ہوں گے، وہ باغی ہو جائیں گے۔ اس میں ایک مدنی پھول والدین کے لیے بھی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، بڑے ہو رہے ہوں، تو بچپن میں تو بچے کو آپ بات بات پہ ڈانٹ دیں، لیکن گھوم پھر کے آپ کے پاس ہی آئے گا، چمٹے گا، آپ بھی پیار کریں گے، وہ ساری باتیں بھول جائیں گی۔ لیکن جب بچے بڑے ہو رہے ہوں، 10 11 12 15 سال، اب ان کے محسوسات بڑھ جاتے ہیں، تو اب وہ روش نہیں چلے گی بچپن والی۔ بچپن میں آپ نے ان کو روز ڈانٹا، کئی بار ڈانٹا، آپ ان سے ناراض بھی ہوئے یا آپ سے ناراض ہوئے، چل جائے گا، سب پھر گل مل جائیں گے۔ لیکن جب یہ سن بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ان کے اندر وہ یعنی ذہن میں باتیں رہ جاتی ہیں، تو ایسے میں بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے محبت پیار سے سمجھائیں۔ بچپن میں بھی محبت پیار سے ہی سمجھانا چاہیے، بات بات پر ڈانٹیں گے یہ تو بچپن میں ہی وہ باقی خیالات ہو سکتے ہیں، بچہ بہت زیادہ شرارتی ہو جائے گا، آپ کی بات کا اثر نہیں رہے گا، آپ بات بات پہ ڈانٹیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ شروع میں تو ایک بار آدھ بار ڈانٹا تو بات مان جائے گا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ جب وہ دن میں 10 بار ڈانٹ پڑے گی، ہر بات پہ ڈانٹ پڑے گی، تو پھر وہ اس کے لیے معمولی بات ہوگی، اس وقت پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ بچپن میں بھی پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر بالخصوص جب بچہ یہ 7 8 9 10 سال سے اوپر ہوا، تو اب اس کو بالخصوص پیار ہی سے سمجھائیں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ایسے خیالات کبھی پنپ نہ پائیں کہ وہ آپ کے بارے میں منفی سوچے۔ اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے، ٹین ایج کہتے ہیں، 13 سے 19، یعنی بلوغت کے قریب سے لے کر نوجوانی یعنی جوانی کی دہلیز تک، اس میں ذہن پختہ نہیں ہوتا، اور اس میں ذہن بدلتا بھی بہت جلدی ہے، ورنہ متاثر بھی جلدی ہوتا، بدزن بھی جلدی ہو جاتا ہے، ذہن پختہ نہیں ہوتا، بچگانا جسے کہتے ہیں وہ ذہن ہوتا ہے، امیچور۔ تو ایسے میں اگر آپ نے اچھے انداز میں اپنی اولاد کو ان کی نفسیات کے مطابق ٹریٹ نہ کیا، تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، آپ سے باغی ہو سکتی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بیٹھ سکتی ہے۔ تو اس ایج میں بالخصوص ان کی حرکات و سکنات پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں غلط ماحول میں نہ چلے جائیں، کہیں یہ بگڑ نہ جائیں، یہ اس پر بھی نظر رکھیں، لیکن اپنا انداز بالکل پولائٹ رکھیں، بالکل ایسا رکھیں، دوستانہ ماحول رکھیں۔ یہ دوستی میں آپ کے ساتھ، یعنی آپ اگرچہ ماں باپ ہیں، اگرچہ بڑے ہیں، اگرچہ آپ استاد ہیں، لیکن اگر آپ مشفقانہ انداز نہیں رکھیں گے تو یہ آپ سے کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ تو باغیانہ خیالات نہ پیدا ہونے دیں اپنی اولاد میں، یہ ماں باپ کے لیے مدنی پھول ہے۔ لیکن اولاد کو پھر بھی کوئی حق نہیں ہے کہ بالفرض اگر والد صاحب ڈانٹ دیتے ہیں، پھر بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ باغی ہوں، باغیانہ سوچیں۔ اولاد کو ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ادب ہی کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یعنی جب بڑھاپے میں پہنچے ماں باپ تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا آیت کریمہ کا وہ مفہوم ہے کہ یعنی جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو ان کی خوب خدمت کریں اور ان کی بارگاہ میں اف تک نہ کہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ، یعنی یہ ہلکے سے ہلکا، اگر اس سے بھی کوئی لائٹ لفظ، کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو وہ استعمال کیا جاتا، یعنی ان کی بارگاہ میں اونچی آواز تو درکنار، بدتمیزی تو بہت دور کی بات، اف تک نہیں کہنا، اتنا ادب ہے، ایسی حیا ہونی چاہیے ماں باپ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اسلامی بھائی وابستہ ہوں گے، اپنے ماں باپ کا ادب سیکھیں گے، حیادار بنیں گے، انشاءاللہ ماں باپ بھی با کردار بنیں گے،
تو انشاءاللہ عز و جل اولاد ادب کرے گی اور ماں باپ مشفقانہ لہجہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ جو اولاد ہے، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، نیت کریں ماں باپ کا خوب ادب کریں گے انشاءاللہ۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے بلکہ نگاہیں جھکا کے بات کریں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول عطا کیے۔ ان مدنی پھولوں میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ادب کے حوالے سے کہ جب ماں باپ آئیں تو ادباً کھڑے ہو جائیں، ان کو آنکھ ملانا تو دور کی بات، نگاہیں جھکا کے ان سے بات کریں۔ سبحان اللہ، اگر اس انداز کو اولاد اختیار کرے گی تو انشاءاللہ عز و جل آٹومیٹیکلی خود بخود ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت کا جذبہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی کام کریں گے، کوئی ایکٹ ہوگا آپ کا تو ری ایکٹ اس کا ہوگا۔ اگر آپ کسی کو مسکرا کے محبت کے ساتھ بلائیں گے وہ بھی اچھا رپلائی ہی دے گا، اور اگر آپ کسی کو وہ ڈانٹیں گے، منہ بسور کے اس سے ملیں گے تو ظاہر ہے اس کا انداز بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اگر اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے گی تو انشاءاللہ والدین بھی شفقت کریں گے، اور والدین اگر شفقت کریں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی ادب کرے گی، یعنی لازم و ملزوم ہے یہ۔ بہرحال حیا اور ادب کا تعلق ہے، تو جو با حیا ہوتا ہے وہ با ادب ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار یہ ایک بزرگ تھے جن کے پاس تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے، ایک عرصے تک ان کے پاس یہ آ رہے تھے، ان بزرگوں کے پاس جا رہے تھے، سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بار ان بزرگوں نے آپ سے ارشاد فرمایا، سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ فلاں طاق یعنی الماری، فلاں طاق سے کتاب لے آئیے۔ با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور وہ طاق ہے کہاں، وہ الماری کہاں ہے؟ وہ بزرگ متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے، اور متعجب ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ ایک عرصے سے آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ الماری کہاں ہے، وہ طاق کہاں ہے، آپ کو نہیں پتا؟ سیدنا با یزید بسطامی قدس سرہ السامی آپ نے بڑے ادب سے عرض کی، عالی جا آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے، لیکن عالی جا مجھے آپ کے حضور کبھی سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اب میں کیا دیکھوں گے دائیں بائیں کیا ہے، وہ طاق کہاں ہے، وہ الماری کہاں ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا جس میں جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اتنا ہی وہ باادب ہوتا ہے۔ سیدنا با یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اکتساب فیض کے لیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عرصے تک حاضری دیتے رہے، مگر جب بھی حاضر ہوتے نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، استاد کے ادب کی وجہ سے، اللہ کے ولی کی ادب کی وجہ سے، بڑے کے ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کمرے میں کون سی چیز کہاں ہے، یہاں تک کہ طاق کا بھی نہیں پتا تھا، طاق الماری کا۔ ہم اگر کہیں بھی جائیں، کسی کے گھر جائیں تو ہماری نظریں جو ہیں وہ پریشان نظری ہے اور نظریں آزاد ہوتی ہیں، گھر کے کونوں خدروں کو بھی جھانکتے ہیں، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کون سا فریم لگا ہوا ہے، کلاک کدھر ہے، وہ فرنیچر کیسا ہے، تو ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی کسی ولی ان کے آستانے کی حاضری نصیب ہو تو وہاں بھی یہی انداز ہوتا ہے۔ ہمیں اس حکایت سے بڑوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ملا کہ نیک لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آستانوں پر حاضری ہو، مزارات پر حاضری ہو، تو اب وہاں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بدقسمتی سے آج ہر معاملے میں ہمارے معاشرے میں وہ غیروں کی نکالی کی جاتی ہے، بالخصوص ہمارے یہاں مغربی تہذیب سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بات بات میں اغیار کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم سے تو وہ اچھے، مسلمانوں سے تو وہ اچھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سب سے اچھا ہمارا دین اسلام ہے اور سب سے اچھے مسلمان ہیں۔
اسلام دین فطرت ہے، یہ حیا سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ جس تہذیب سے آج ہم متاثر ہو رہے ہیں، اس تہذیب سے خود جو یعنی جنہوں نے وہ تہذیب اپنائی ہے اور جو سمجھ لیجئے اس تہذیب کے بانی ہیں، وہ خود اس تہذیب سے پریشان ہیں۔ اسلام تو الحمدللہ عز و جل ہمیں ایک وہ بڑی پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذہن دیتا ہے نا، کہ والدین کا بھی ادب ہے، اس میں اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کا ادب ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ الحمدللہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی دین اسلام صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھا رہا، ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے صرف نماز کا طریقہ سکھایا ہو، روزے کا بتایا ہو، یعنی صرف عبادات میں دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ اسلام ایک کامل دین ہے، دین فطرت ہے۔ دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، مکمل کانسٹیٹیوشن ہے زندگی کا، زندگی گزارنے کا مکمل آئین ہے دین اسلام۔ دین اسلام سبحان اللہ عز و جل بچے کی ولادت سے پہلے ہی رہنمائی فرماتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے کیا کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کس انداز میں وہ یعنی ولادت، پھر اس کا اچھا نام رکھنے کا حکم، اس کا عقیقہ کرنے کا حکم، اس کو دودھ پلانے کے احکام، اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کو ادب سکھانا، پھر جیسے وہ بڑا ہوتا ہے آگے چل کے اس کے نکاح کا کیسے وہ کرنا ہے، پھر جب اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے احکام، اس موقع پر اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی اب جب اس کی اپنی اولاد ہو گئی تو اب اس نے بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پھر بھی بری ذمہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ یعنی قبر میں تدفین کیسے کرنی ہے، قبر کیسے بنانی ہے، یعنی تدفین کے بعد کسی کے وصال اور وفات کے بعد ایصال ثواب۔ الحمدللہ دین اسلام نے سب کچھ بتایا، تجارت کے احکام، زراعت، کھیتی باڑی، اجارے کے احکام، ملازمت، یہ سب الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسلام دین کامل ہے۔ جس معاشرے سے، جس تہذیب سے آج لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ خود پریشان ہیں۔ اس معاشرے میں ادب نہیں ہے، اس معاشرے میں حیا نہیں ہے۔ وہاں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا، یعنی اتنا بڑا ہو گیا، بلوغت تک پہنچ گیا، وہ ایک ایج لیمٹ ہے، وہاں تک پہنچ گیا تو اب یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ آپ بڑے ہو گئے، آپ ذہین ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ اور پھر اس تہذیب میں یہ جو بے ادبی اور بے حیائی کا ماحول ہے، اس میں اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کو روکتے ٹوکتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نے پالا پوسا بڑا کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، حیوان بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے نفع نقصان کا اختیار ہے، میں خود فیصلے کر سکتا ہوں۔ دین اسلام نے یہ بات نہیں کی۔ دین اسلام نے احسان یاد دلایا ہے اور یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل اتنا نہیں، دین اسلام نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جو یعنی ان کا ادب سکھایا ہے، یہ اس معاشرے میں کہاں ملے گا؟ صرف والدین ہی نہیں، وہاں انسانیت کا نام لیا جاتا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور انسانیت کے نام پر بہت سی تحریکیں بھی ہیں جو انسانیت کی فلاح اور اس طرح کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا کنسپٹ کچھ اور ہے۔ دین اسلام کا کنسپٹ بہت واضح ہے، جو ہیومن رائٹس اسلام میں ہے کہیں اور نہیں ہے۔ تو دین اسلام ایک کامل جو ہے وہ آئین ہے، یعنی شریعت ہماری یہ کامل آئین ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو آج لوگ متاثر ہوتے ہیں اس تہذیب سے، اور وہاں والے خود پریشان ہیں۔ وہاں سوشل لائف کا کوئی تصور نہیں، ماں باپ اولاد سے بیگانہ ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ سے بیگانہ ہوتی ہے، ایک گھر میں رہنے والے دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مادیت پرستی کا ایسا دور ہے، پڑوسی کے حقوق تو دور کی بات، گھر والے ایک دوسرے سے بیگانے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک بھائی بیمار ہو اور دوسرا بھائی انٹرنیٹ پر کسی کے ساتھ کوئی اپنی وہ باتیں کر رہا ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ رنگرلیاں منا رہا ہو، اور اس کے گھر میں کوئی فرد ایسا پڑا ہو کہ قریب المرگ ہو۔ الحمدللہ عز و جل دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں یعنی ایک مسلمان کا درد سارے مسلمانوں کے لیے، یعنی اس طرح دین اسلام نے ہمیں وہ تعلیمات ہیں دین اسلام کی۔ مسلمان جو ہیں وہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کی انگلی میں تکلیف ہے، ایسی تکلیف ہے کہ وہ درد برداشت نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ انگلی میں تکلیف ہو پورا جسم باقی جسم سوئے، صرف انگلی ہی تکلیف اٹھائے، ایسا نہیں ہے۔
دین اسلام کے بارے میں تو ارشاد فرمائے گا مسلمانوں کے بارے میں کہ جسد واحد کی طرح. الحمدللہ عز و جل ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام جو ہے الحمدللہ عز و جل یہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے، اور مکمل ایک کانسٹیٹیوشن ہے زندگی گزارنے کے لیے، مکمل آئین الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، ہم سب کے سب جب دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم سب کے سب جب باحیا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، باادب ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ جو ناچاکیاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو ٹینشن ہے، جو ہیزیٹیشن ہے، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو سبھی نیت کر لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر ایک سے ہم نے ادب کے ساتھ پیش آنا، بالخصوص اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں یا مرتبے میں بڑے ہوں. شاگرد استاد کا ادب کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا ادب کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرے، بڑی بہن کا ادب کرے، چھوٹی بہن بڑے بھائی جان کا، بڑی باجی کا ادب کریں. یوں ہی معاشرے میں جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو سفید ریش ہیں، ان کا ادب کریں، بڑی عمر کے رشتہ دار ہیں ان کا ادب کریں. جو ایک معظم دینی ہے ہمارے معاشرے میں، امام صاحب، عالم صاحب، ہمارے درجے کے استاد، ان کا ادب کیا جائے. جو جتنا زیادہ حیادار ہوگا، جس میں جتنی زیادہ حیا ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ باادب بھی ہوگا، اور جس میں حیا کم ہوگی اس میں ادب بھی کم ہوگا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں با حیا بناتی ہے، اور کیسا با حیا بناتی ہے، کیسا با تمیز بناتی ہے، بدتمیزی سے بچنے کا کیسا ذہن دیتی ہے، اس سے اندازہ لگائیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے بصورت سوالات. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے، دینی اداروں کے طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں اور منیوں کے لیے 40. یہ مدنی انعام جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اس میں مدنی انعام نمبر ہے 7. کیا آج مدنی انعام نمبر 7، آج آپ نے گھر میں بھی اور باہر بھی ہر چھوٹے بڑے، حتیٰ کہ والدہ، اور اگر ہیں تو اپنے بچوں اور ان کی امی، ان سب کو آپ نے تو کہہ کے مخاطب کیا یا آپ کہہ کر، نیز ہر ایک سے دوران گفتگو ہیں کہہ کر بات کی یا جی کہہ کر. آپ کہنا، جی کہنا، یہ درست جواب ہے. سبحان اللہ عز و جل، کیسا پیارا ذہن دیا جا رہا کہ ہر چھوٹے بڑے سے، گھر میں ہو یا گھر سے باہر، یہاں تک کہ والدہ، اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی کیا کہنا ہے، آپ. اب بچوں کو آپ کہنا، ہم تو بڑوں کا ادب نہیں کرتے. ایسے بھی ہوں گے جو اپنی والدہ کو بھی تو کہتے ہوں گے، والد صاحب کو بھی بعض وہ شاید تو کہہ دیتے ہوں. اب اس میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی کیا کہنا ہے، آپ. بچوں کی امی کو بھی آپ. اب آپ کا جو متبادل لفظ جس لینگویج میں اس کو یوز کر لیا جائے ادب والا، جیسے اگر کوئی پنجابی میں تو تسی کہہ لے. اس طرح الحمدللہ عز و جل یہ ذہن مل رہا ہے کہ کیسا با ادب بنا رہی ہے دعوت اسلامی ہمیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں کیسا با حیا اور با ادب دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح کسی نے کوئی بات پوچھی تو اب وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہہ دیتے نا ہاں ہیں، تو یہ بھی اگرچہ کہنا ناجائز نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت کیا ذہن عطا فرماتے ہیں کہ کیا کہا جائے، جی. یہ جی ادب والا لفظ ہے نا، اس میں زیادہ حیا ہے. تو کوئی بات سمجھ میں نہ آنے پر دوران گفتگو جی. بات چیت کرنی ہے تو کیا کہنا ہے، آپ جناب سے. بچوں کو بھی آپ جناب سے پکارنا ہے، اور ہر ایک سے ہیں ہاں یوں نہیں بلکہ جی کر کے بات کرنی ہے. تو جب یہ انداز ہو جائے گا، بچوں کو بھی ہم آپ کہیں گے. اب بچوں کی پرورش اس انداز میں ہو رہی ہے. جب آپ بچے کو، یعنی ماں باپ بڑے، یہ بچے کو آپ کہیں گے تو وہ آپ کو کیا کہے گا، بچہ کیا کہے گا، بچہ بھی آپ ہی کہے گا. اگر آپ تو کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ تو بھی سیکھ جائے. اگر آپ اپنے گھر میں اس انداز سے ہوں گے تو آپ کی بچوں کی امی بھی آپ کو ادب سے ہی پکارے گی. ایسا پیارا معاشرہ بنے گا اگر ہم ان مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں.
جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، جیسا دعوت اسلامی ہمیں چاہ رہی ہے کہ ہم بن جائیں، اگر ہم ایسے ہو جائیں، ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ اب جب آپ سے بات چیت کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اب ایسے میں گالی کا تصور، ڈانٹ ڈپٹ کا تصور ظاہر ہے کم ہو جائے گا، بلکہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو سارے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، روزانہ فکر مدینہ لازمی کیجئے۔ فکر مدینہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح ہے، اور اس کا یعنی مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ یہ جو مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا کیے ہیں، ہم روزانہ اس میں چونکہ وہ سوالات کی صورت میں ہے تو ہم یہ رسالہ پر کریں، گویا اپنا محاسبہ ہے، یہ اپنا احتساب ہے، خود احتسابی ہے۔ اور فکر مدینہ یعنی مدینے کی سوچ، مدینے کی فکر، تو ہم فکر مدینہ کریں کہ کیا میں نے اس مدنی انعام پر عمل کیا، یہ اچھا کام میں نے کیا، کہ ایسا تو نہیں کہ میں اس کام سے محروم رہ گیا ہوں۔ اسی طرح گناہوں کے بارے میں تو خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہوا کہ یہ گناہ مجھ سے صادر ہوا ہو۔ اگر اچھا کام کرنے کی سعادت ملی، مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت ملی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر سعادت سے محروم رہے، خدا نخواستہ گناہ میں جا پڑے تو توبہ کر لیں۔ تو یہ ہے فکر مدینہ، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنا۔ اگر آپ مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہم سب اگر اس کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں حیا بڑھے گی، ہم بھی حیادار ہوں گے، انشاءاللہ دیگر بھی حیادار بنیں گے، ہمارے گھروں میں بھی حیا والا ماحول بنے گا، اور انشاءاللہ بے ادبی رخصت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حیا کے تعلق سے سماعت فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، اور یہ بھی سماعت فرمایا کہ جو جتنا زیادہ با حیا ہوگا، حیادار ہوگا، اتنا ہی با ادب بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے، بخشے ہوئے بندوں کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔